أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. صحیح بات ہو رہی تھی فنڈامنٹل رائٹس کی. فنڈامنٹل رائٹس وہ حقوق جن کے تحت سٹیزنز آف پاکستان کو مکمل شخصی آزادی حاصل ہوتی ہے. کسی ملک کے عوام کی آزادی کی ضمانت ہمیشہ سے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی کیس اسٹڈی کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 پہ چلتے ہیں، 73 سے پہلے. اس میں بنیادی حقوق ابتدا میں شامل نہیں تھے، لیکن بعد میں عوامی اور سیاسی دباؤ کے تحت انہیں آئین میں آپ کو پتہ شامل کیا گیا تھا. اور پھر 1973 کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے. اس میں آرٹیکل 9 سے لے کے 28 تک بنیادی حقوق نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں واضح کر دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہر کوئی قانون کالعدم ہوگا، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ریاست بھی عوام کو ان فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں کر سکے گی. البتہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن افواج پاکستان، پولیس یا کسی ایسے ادارے پر نہیں ہوگا جن کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے امور جو ہے وہ سونپے گئے ہیں. یعنی یہاں پہ سسپینشن کی بات کی جا رہی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس وہی بات ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو کہ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہوا ہے اور آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے. البتہ آپ کو پتہ ہے کہ ہنگامی صورتحال میں کوئی بھی بنیادی حق جو ہے وہ معطل کیا جا سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ہنگامی حالات کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی سسپینشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں. صاحب اب جہاں تک بات ہے نا فنڈامنٹل رائٹس کی، تو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 650 اور پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ پیج 1026 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اب فنڈامنٹل رائٹس وہ رائٹس ہیں جو ہر پاکستانی شہری کو بغیر کسی تفریق و رنگ و نسل، علاقہ، مذہب اور آئین کے تحت ان کو انویسائج کیا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور بعض قوانین کے تابع جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس رکھ دیے گئے ہیں. اور آئین پاکستان 1973 کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت ان کو سیف گارڈ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے فنڈامنٹل رائٹس کو سیف گارڈ پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ ماں سوائے چند ہنگامی حالات، کوئی جو کنڈیشن صورتحال ہو جاتی ہے، ایمرجنسی کا نفاذ ہو جاتا ہے، ان فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ہی یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات آ جاتی ہے اس سے کسی بھی شہری کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی طرف. تو صاحب کسی شخص کو آزادی یا زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ جب قانون اجازت دے کہ اس کی آزادی یا زندگی کا حق سلب کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 9 جو ہے وہ تمام سٹیزنز آف پاکستان کو زندگی کا حق، آزادی کا حق دیتا ہے، اور تمام پاکستانی شہری ملک میں آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور قانون کی تعمیل کے علاوہ رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو فریڈم کے اندر کوئی بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے. اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ رائٹ ٹو لائف کے اوپر ہم نے باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ سے ویڈیو جو ہے وہ گپ شپ کی تھی، اس کے اوپر وہ آپ موقع ملے تو لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب جو میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں سے آپ ضرور دیکھیے گا. صاحب اب پروٹیکشن آف لائف آف سٹیزنز کے حوالے سے 1998 CLC پیج 1449
PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 240, 2014 SCMR پیج 287, 2014 CLC پیج 451, 2014 PTD پیج 243 اور 2014 SCMR پیج 396, 2014 CLC پیج 1558, 2014 SCMR پیج 220, 2014 SCMR پیج 676 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صاحب PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 350 اور 2014 SCMR پیج 541 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کے لیے زندگی اور آزادی کا تحفظ سیف گارڈ حاصل کر جاتا ہے۔ ضمانت آئین پاکستان اس کو دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ زندہ رہ سکے اور آزادی اس کو مل سکے۔ اور یاد رکھیے گا آرٹیکل 9 جو ہے وہ کسی شخص کو آزادی یا زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور آرٹیکل 9 اس کے اس حق کو کے اوپر سیف گارڈ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ کہ قانون اس بات کی اجازت دے کہ اس شخص کی، اس پاکستانی شہری کی آزادی کو سلب کیا جا سکے یا اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جا سکے، یعنی کیپٹل سنٹنس وغیرہ ہے، یا سسپینشن آف فنڈامنٹل رائٹس ایمرجنسی کی صورتحال جب اختیار کر جاتے ہیں پھر یہ پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 619، PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 292، 2010 SCMR پیج 27 اور 2009 SCMR پیج 141، 2011 SCMR پیج 408، 2012 SCMR پیج 321، 2012 SCMR پیج 6 اور 2011 SCMR پیج 73، 2011 SCMR پیج 558، PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 292، PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 854، 2011 SCMR پیج 1743 اور PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 37 اور 2010 SCMR پیج 1967، 2009 SCMR پیج 181 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیتا ہے صاحب۔ اس کے بعد صاحب بات آ جاتی ہے آرٹیکل 10 کی۔ آرٹیکل 10 جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ فراہم کر دیتا ہے، سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کی بات کرتا ہے۔ اب آرٹیکل 10 کے اندر ہر شخص کو بلا وجہ گرفتاری یا حراست سے تحفظ دیا گیا ہے، اور آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت پاکستان کے شہریوں کو غیر قانونی طور پر بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور گرفتاری کے بعد اس کو حق ہے، آئین اس کو دے رہا ہے کہ 24 آورز کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آرٹیکل 10 واضح کر دیتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو اپنی صفائی پیش کرنے، اپنا دفاع کرنے، اور دفاع یعنی اپنا لیگل تحفظ کرنے، اپنا لیگل ڈیفنس کرنے اور اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا رائٹ حاصل ہے، اور آرٹیکل 10 جو ہے یہ بات اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اب کروں گا 2013 PCRLJ پیج 312، PLD 2014 سپریم کورٹ 305، 2007 PCRLJ پیج 268 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتا ہے، اور 2006 SCMR پیج 1805، PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 721 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے آرٹیکل 10A کے تحت جو انلیگل کسٹڈی سے پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا مینڈیٹری ہے، اس حوالے سے 2010 PCRLJ پیج 1253،
2009 SCMR पेज 808, 2010 SCMR पेज 755, 2009 SCMR पेज 181, और इसी बात को 2010 SCMR पेज 755, 2008 SCMR पेज 1135, 2012 PCRLJ पेज 1847 जो है ये वाज़े कर देता है। उसके बाद आर्टिकल 10A जो है वो कहता है कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, यानी हर शख्स का, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसका जो मुआवजा किया जा रहा है, जो उसके खिलाफ केस बनाया जा रहा है, उसमें ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर ट्रायल उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए, और किसी भी शख्स को जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम के बेसिक कवानीन जो रूल्स हैं उनको डिविएशन नहीं होनी चाहिए, और राइट ऑफ फेयर ट्रायल हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। इस हवाले से 2008 SCMR पेज 1135, 2012 PCRLJ पेज 1847 इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देता है। अब सही बात यह है कि आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत किसी भी गिरफ्तार किए गए शख्स को जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की वजूहात से आगाह किया जा सकेगा और उसे अपना कानूनी मशीर या वकील से रब्ता करने की सहूलत और अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा, और उसे अदालत की इजाज़त के बगैर 24 आवर्स से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ताहम इनमें से किसी अमर का इतलाक़ किसी ऐसे शख्स के ऊपर कतई सूरत पर अप्लाई ये बात नहीं होगा जिसको इम्तनाई नज़रबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, यानी जिसे इम्तनाई नज़रबंदी से मुतल्लक किसी सूबाई या फेडरल कानून के तहत गिरफ़्तार या नज़रबंद किया गया है। किसी बंदे को अगर मेंटेनेंस ऑफ पीस और अमन आमा ख़राब करने के ज़ुमरे में अगर इम्तनाई नज़रबंदी की है एक फेडरल ने, तो ये आर्टिकल 10 जो है उस पर अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद याद रखिएगा एक बड़ी अहम टेक्निकलिटी है जो पिछले दिनों हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तक वो मेरा केस गया तो हमने उसमें देखा, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार अहमद नसीम साहब थे, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी हद तक वाज़े भी किया और सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को भी वाज़े किया गया था कि इम्तनाई नज़रबंदी के कवानीन के तहत किसी भी ऐसे शख्स को जिससे मुल्क की सलामती, दिफा या तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा लाहिक हो, या वो खारजा अमूर या पब्लिक पीस या नकलो हरकत या रसद या पब्लिक सर्विसेज के बरकरार रखने के लिए मुज़र है, दैन उसको इम्तनाई नज़रबंदी में रखा जा सकेगा, अदरवाइज़ उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के लिए नज़रबंद रखा जा सकता है। 3 माह से ज़्यादा किसी शख्स को इम्तनाई नज़रबंदी में प्रिवेंटिव डिटेंशन में ना रखा जाए, ना सूबाई गवर्नमेंट रखे ना ही फेडरल गवर्नमेंट रखे। और इस मुद्दत के अंदर मरकज़ी या मुतल्लिका सूबाई जो नज़रसानी बोर्ड की सिफारिश पर गिरफ़्तार किए गए शख्स को असालतन समात का मौका फ्राहम किए जाने के बाद जो है उसको बाकायदा सुना जाए, उसका मौक़िफ़ लिया जाए, उसको अपनी सफाई में बयान करना, उसको उस बंदे का जो वर्डिक्ट है वो बाकायदा तौर पर सुना जाए, और अगर वो अपनी सफाई में कोई दलील, कोई सबूत लाना चाहता है तो उसको मौका फ़राहम किया जाए। फिर 90 दिन का जो मामला है उसके बाद मज़ीद उसमें तोसी की जा सकेगी अगर वो शख्स जो है बाकायदा तौर पर उसको नहीं साटिस्फाई उस नज़रसानी बोर्ड को करता है, तो फिर उसमें मज़ीद उसमें जो है टाइम जो है वो रखा जा सकता है। अब राइट ऑफ फेयर ट्रायल पे इंशाल्लाह हम अलहदा से भी एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक अलहदा से टॉपिक निकल आया है तो मैं लिख लेता हूँ अभी राइट टू फेयर ट्रायल पे एक अलहदा से वीडियो होगा। अलबत्ता इस हवाले से मैं बात करते करते आपको PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553
2013 CLC پیج 185, 2013 PCRLJ پیج 1331, 2011 YLR پیج 2705 اور 2012 CMR پیج 1235 اور 2014 MLD پیج 457, PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اور PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 553 کے علاوہ 2012 CLC پیج 767 اور اسی بات کو 2014 YLR پیج 1963 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد صحیح بات آ جاتی ہے آرٹیکل 11 کی۔ آرٹیکل 11 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پروہیبشن آف سلیوری کی بات کرتا ہے، غلامی اور بیگار کی جو ممانعت کر دی گئی ہے۔ بنیادی طور پر آرٹیکل 11 جو ہے وہ غلامی اور بیگار کی ممانعت کرتا ہے اور ایک سٹیزن آف پاکستان کو ان کے خلاف غلامی سے اور بیگار سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب اس آرٹیکل 11 کی وجہ سے جبری مشقت، جبری مزدوری، خرید و فروخت لوگوں کی اور پیشگی سسٹم جو ہوتا تھا، ایڈوانس لے کے بندے کو پیشگیوں میں جکڑ لیا جاتا تھا، سنگل مار لیے جاتے تھے، بٹوں کے اندر چائلڈ لیبر فورسلی کروائی جاتی تھی۔ فورس لیبر جو ہے وہ باقاعدہ آرٹیکل 11 واضح کر دیتا ہے کہ یہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور آئین کے مطابق 14 سال سے کم عمر بچوں سے کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی مشقت لینا جو ہے وہ آرٹیکل 11 جو ہے وہ اس میں فعال کر جاتا ہے۔ اور البتہ جو سلیوری یا بیگار کا معاملہ ہے اس کا اطلاق قانون توڑنے والے مجرمان جو کہ جیلوں میں بند ہیں یا جو لوگ باقاعدہ طور پر سزا یافتہ ہیں، ان کو باقاعدہ مشقتی خانے میں رکھا گیا ہے، ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1967 اور 2010 PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 463 اور PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 507 اور 2010 CLC پیج 1383 اور اسی بات کو 2012 PLC پیج 124 جو ہے وہ بھی واضح اس بات کی دے دیتا ہے اور اس بات کو مزید 1997 PLC سپریم کورٹ پیج 662 میں بھی واضح کیا گیا تھا۔ اب بات ہے صاحب آرٹیکل 11 جس کے تحت غلامی پر، جبری مشقت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اسے کسی بھی صورت میں پاکستان میں رواج دینے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح سے جبری مشقت اور بیگار کی تمام صورتیں اور انسان کی بذریعہ پیشگی ایڈوانس جو اس کو مجبور کرنا، اس کو یہ احساس دلانا کہ وہ بیگار کے طور پہ اس کو رکھ لیا گیا ہے اور اس کسی خرید و فروخت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ 14 سال سے کم عمر بچوں کو کسی فیکٹری، کسی مکان، کسی دکان، کسی بھی جگہ پہ ملازم رکھنے پر پابندی اسی آرٹیکل کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تاہم کسی قانون کے تحت کسی جرم کے بنا پر جو سزا بھگتنے والا شخص ہے یا مفاد عامہ کے لیے کسی سے لازمی سروس یا مشقت اگر لی جاتی ہے تو یہ بشرطے کہ یہ جو مشقت لی جا رہی ہے یہ ظالمانہ اور ہیومن انٹیگریٹی کے خلاف نہ ہو، کیونکہ قانون، آئین جو ہے وہ شرف انسانیت سب سے مقدم چیز ہے۔ اس حوالے سے صاحب PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 507 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ لے صاحب اس کے بعد بات آ جاتی ہے آرٹیکل 12 کی جو کہ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ یعنی مؤثر بے ماضی سزا سے تحفظ۔ یعنی آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ سابقہ سزا سے تحفظ ایک پاکستانی شہری کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل 12 کے تحت لیجسلیچر کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کسی ماضی کے جرم کے لیے سزا تجویز کرتا ہو۔
یعنی ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ جو ہے اس کے خلاف پروٹیکشن دے دی گئی ہے پاکستان کے شہریوں کو۔ اگر ارتکاب جرم کے وقت کسی جرم کی سزا کچھ اور ہو اور بعد میں قانون بدل جانے سے سزا بدل جائے تو مجرم کو جو پہلا قانون ہے اس کے تحت ہی سزا ملے گی۔ فرض کریں پہلے تھی ایک جرم کی سزا 3 سال، بعد میں سزا ہو گئی 10 سال، تو بھئی ریٹروسپیکٹو آسپیکٹ سے پروٹیکشن دے دی گئی ہے، تو پہلا جو 3 سال والا ہے اس کے تحت ہی ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ جو ہے وہ معاملہ آ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کے حوالے سے جو سیف گارڈ پرووائڈ کیا گیا ہے، جو اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 377، 2014 PCRLJ پیج 78 اور 2006 PCRLJ پیج 659 اور 2007 CMR پیج 116 اور 2005 MLD پیج 1245 اور 2006 PCRLJ پیج 187 ہے، جو ہمیں اس بات کی انٹرپریٹ کر دیتا ہے صاحب۔ اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 12 جہاں پہ سیف گارڈ دے رہا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، اور یہ واضح کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایسے جرم میں سزا نہیں دی جائے گی جو اس کے سرزد ہوتے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی سزا دی جائے گی جو جرم سرزد ہوتے وقت اس کی مقررہ سزا سے مختلف یا زیادہ سخت ہوگی، بلکہ اس حوالے سے جو پہلے سزا ہے وہی دی جائے گی، اور اگر جرم سرزد کرتے وقت وہ جرم نہیں تھا تو بعد میں وہ جرم قرار پایا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے صاحب میں ریفر کروں گا PLD سپریم کورٹ پیج 404 اور 2010 CLD پیج 1586 اور PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 468 کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ آرٹیکل 13 کی۔ اب صاحب آرٹیکل 13 کہہ دیتا ہے کہ کسی شخص پر ایک سے زائد دفعہ ایک ہی جرم میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، یعنی اس کو ڈبل جبرڈی میں فال نہیں کرے گا۔ ایک بندے کو ایک جرم کی ایک سزا ملنی چاہیے، یہی آئین اور قانون کا تقاضا ہے۔ بار بار سزا، نو ون شوڈ بی ویکسڈ ٹوائس، جو ہے یہ معاملہ ہے کہ ایک جرم میں دوبارہ مقدمہ نہ چلایا جائے گا، نہ ہی اسے دوبارہ سزا دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی شخص کو اس کے اپنے خلاف انکریمنیٹنگ ایویڈنس یا اس کے خلاف اپنے ہی خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور آرٹیکل 13 جو ہے یہی وہ آرٹیکل ہے جو کہ صاحب ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن سے جو کچھ حد تک پروٹیکشن جو ہے وہ ہم ایک پاکستانی سٹیزن کو دے دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں ریفر کرتا ہوں آپ کو PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 793 اور 2004 SCMR پیج 810، 2006 PCRLJ پیج 954، 2006 PCRLJ پیج 954، PLD 2006 سپریم کورٹ 365 اور 2007 SCMR پیج 192 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اس بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا صاحب تو 2004 SCMR پیج 540 اور 2005 SCMR پیج 1098 اور 2007 PCRLJ پیج 1623 ضرور دیکھیے گا۔ اس میں اس معاملے کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا، اور اسی بات کو 2004 MLD پیج 1201 میں، 2003 MLD پیج 4، PLD 2012 کراچی ہائی کورٹ پیج 35، 2010 SCMR پیج 861، 2011 SCMR پیج 484 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد صاحب بات تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل 13 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت کسی جرم میں کسی شخص کے اوپر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جا سکتا ہے
اور نہ ہی اس جرم میں ایک بار سے زائد اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی شخص کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے خلاف خود گواہی دے یا اپنے خلاف خود ہی کوئی ثبوت پیش کرے، لتر شتر مار کے اس سے اگر کوئی منواتا ہے تو قانون اور آئین اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ اس حوالے سے 2009 PLC پیج 1033، 2010 CMR پیج 169، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 695، 2010 CMR پیج 861، پیج 88، اور اسی بات کو PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 221 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اور بات جا رکتی ہے سیکیورٹی آف ڈگنیٹی آف مین کے اوپر۔ سیکیورٹی آف ڈگنیٹی آف مین جو ہے وہ شرف انسانیت کا تحفظ ہے، اور شرف انسانی یعنی ڈگنیٹی آف مین، ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ جو ہے شرف انسان اور قانون کے تابع گھر کی خلوت، گھر کی پرائیویسی قابل حرمت ہے، اور کسی انسان کو، کسی شخص کو شہادت حاصل کرنے کے لیے اذیت نہیں دی جائے گی۔ ہر انسان کا ایک تقدس ہے، ڈگنیٹی ہے، اور آئین پاکستان ایک انسان کا اور ایک چار دیواری کا تحفظ جو ہے، سیف گارڈ، سیکیورٹی آف ڈگنیٹی آف مین کو سیف گارڈ دے رہا ہے۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت شرف انسانی کو قابل حرمت ٹھہرایا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک انسان، ایک مسلمان کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور آئین پاکستان بھی ایک انسان کی حرمت کو اسی طرح سے مانتا ہے، اور غیر اخلاقی قسم کی سزائیں جیسے قید تنہائی ہے، کسی کے گھر میں وحشیانہ طور پر داخل ہو جانا، سب شرف انسانیت کے خلاف ہیں۔ اور بعض ممالک میں سزائے موت کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ شرف ڈگنیٹی آف مین کے خلاف قرار دے کے اس کو ختم کر دیا گیا، کیپٹل پنشمنٹ کو بھی۔ اور آرٹیکل 14 کے تحت بھی چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے، اور یہ کا تحفظ جو ہے وہ کچھ ایکسیپشنز جو یعنی ایک سرچ وارنٹس سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسیپشنز میں چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھے گا اس حوالے سے رائٹ ٹو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ جو ہے وہ بیان کی گئی تھی PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 350 میں، اور 2013 CMR پیج 918، 2013 CMR پیج 187، 2014 SCMR پیج 541، 2005 YLR پیج 3193، اور 2007 CLC پیج 923، اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 432، اور PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 265، 2003 SCMR پیج 104، اور 2009 PCRLJ پیج 1319 جو ہے وہ اس حوالے سے کافی حد تک ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ اور صاحب بات اس طرح سے ہی ہے کہ آرٹیکل 14 جو ہے یہ انسانی عزت اور وقار کی حرمت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سیف گارڈ فراہم کرتا ہے، اور آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہر شہری کی عزت و ناموس اور قانون کے تابع گھر کی پرائیویسی کو قابل حرمت قرار دیتا ہے، اور کسی بھی شخص کو شہادت حاصل کرنے کے لیے جسمانی یا ذہنی اذیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس شخص کو آرٹیکل 14 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ سیکیورٹی آف ڈگنیٹی آف مین پرووائڈ کر رہا ہے اس شخص کو، اور قطعی صورت اس کو مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ اس حوالے سے PLD 2008 سپریم کورٹ پیج 376 اور PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 482 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اس کے بعد صحیح بات چل نکلتی ہے آرٹیکل 15 کی۔ آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ، آزادی نقل و حرکت کا حق دے رہا ہے۔ آرٹیکل 15 جو ہے
ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فریڈم آف موومنٹ، نقل و حرکت، کہیں بھی رہائش پذیر ہونے کی بھرپور آزادی فراہم کرتا ہے۔ ہر شخص کو ملک میں رہنے، بیرون ملک سفر کرنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 15 اس بات کو فریڈم پرووائڈ کر دیتا ہے، اس بات کی ایک شخص کو باقاعدہ طور پر اس بات کو مانتا ہے قانون، اور اس بات کو PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 642 اور 1996 MLD پیج 1569 اور 2003 CLC پیج 246، 2006 YLR پیج 2797 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتا ہے، اور اسی بات کو PLD 1999 لاہور ہائی کورٹ پیج 459 بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ آرٹیکل 15 جو ہے ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور پبلک انٹرسٹ کے پیش نظر کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے کے اندر آزادانہ جو اس کی موومنٹ ہے اس کی آزادی دے دیتا ہے، اور اس کے کسی بھی حصے میں، پاکستان کے کسی بھی حصے میں سکونت اختیار کرنے، آباد ہونے کا حق دیتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ حد تک جو ہے پبلک انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، ایکسیپشن جو ہے پبلک انٹرسٹ ہے، جیسے آج کل کرونا کی وجہ سے رائٹ آف موومنٹ جو ہے، فریڈم آف موومنٹ جو ہے اس کو پابند کیا گیا ہے اور جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یعنی پبلک انٹرسٹ میں ہے یہ بات کہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنے گھروں میں رہیں، اور نقل و حرکت کی جو آزادی ہے وہ سسپینڈ کر دی جائے۔ اور اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں صاحب تو 2009 CLC پیج 1314 اور 2008 MLD پیج 955 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 642 اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے لیے کبھی بھی پاکستانی شہریوں کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بات چل نکلتی ہے پروٹیکشن ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس آف پاکستانی سٹیزنس کی، بات تھوڑی سی لمبی ہے، اب بیٹھے بیٹھے جناب جو ہے جوڑ بھی درد تھوڑے تھوڑے کرنے لگ گئے ہیں، تو روزے میں بھی ہوں، تو پھر دوبارہ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، اور پھر آرٹیکل 16 سے لے کے یعنی فریڈم آف اسمبلی یعنی اجتماع کرنے کی جو آزادی ہے اس کے اوپر، اور اس کی ایکسیپشن اور اس کی سسپینشن اور اس کے سیف گارڈز کے اوپر انشاءاللہ کیس لاز کی روشنی میں ہم گپ شپ لگاتے ہیں۔ 16 سے لے کے پھر 18 تک دوبارہ ملتے ہیں۔ لیں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔